اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 155 تا 156 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہیں شیطانی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ آیت نمبر 156۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ اور جنگ احد میں بھاگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 13 یا 14 اصحاب کے سوا کوئی باقی نہ رہا کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برخلاف مرکز چھوڑا، یعنی ابن ابی وغیرہ منافقین، اور اس سفر میں مر گئے یا جہاد میں شہید ہو گئے۔ موت و حیات اسی کے اختیار ہے، وہ چاہے تو مسافر و غازی کو سلامت لائے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے۔ ان منافقین کے پاس بیٹھ رہنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے، اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے بدرجہ بہتر۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب دہی ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔